بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ درس میں یہ دو اجزاء جن کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والے تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور تکالیف میں ان پر عمل کریں، ان میں سے ایک صبر اور دوسری نماز۔ گزشتہ درس میں صبر پر بات ہوئی تھی، آج نماز پر بات کریں گے۔ دوسرا جز نماز ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکالیف میں کیا کریں؟ نماز کی طرف جائیں، اللہ کی طرف جائیں، رجوع اللہ کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صبر کے مفہوم پر پورا اترتی ہے۔ صبر کا ہم نے معنی یہ بیان کیا تھا کہ جس میں اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے، نفس کو قابو میں رکھا جائے، تو نماز اس کی عملی شکل اور تفسیر اور نمونہ ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا نفس بہت ساری مباح چیزوں سے بھی صبر میں ہوتا ہے۔ طاعت اور عبادت پر تو نفس کو آدمی نے مجبور کیا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مکروہات سے بچا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے مباح اور جائز کاموں سے بھی انسان دوران نماز بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو نماز صبر کی عملی شکل اور تفسیر اور نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت مانگتے تھے اور منوا لیتے تھے، اور پوری ہو جاتی بھی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ کیا بدلہ دیتے ہیں؟ گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ دو ایسے نسخے ہیں، ایسے اکثیر نسخے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے، ہماری ساری پریشانیاں بھی دور ہو سکتی ہیں، اور ہمیں تمام آفات و بلیات سے ہماری حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ 2 کام ہم نے کرنے ہیں، ایک جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ ہماری وہ مشکل، مصیبت، پریشانی دور ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں اجزاء پر، دونوں نسخوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو، ان صابرین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے جن کو آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں ایک تحقیق کے مطابق وہ خودکشی کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے، نوجوان لوگوں میں خودکشی کا رجحان بہت دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صبر ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر حب جاہ بہت زیادہ آ گئی ہے، ہم دنیا کو چاہتے ہیں، ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم مال و دولت کو کثرت سے چاہتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس پر صبر نہیں کر رہے، اس پر شکر نہیں کر رہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے، نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو جو نوجوان آج کل خودکشیاں کر رہے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تو یہ ان کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان پر اگر ہم صبر کریں گے، شکر کریں گے، اللہ ان نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائیں گے،
اور آخرت میں ان صابرین میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائیں گے جن کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔